السلام علیکم، میرا نام محمد بلال احمد ہے اور میں بی بی اے تھرڈ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں ان اسلامیہ یونیورسٹی۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر پروفیسر واجد صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں اور یہ یونیورسٹی میں کس پوسٹ پر ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے وبرکاتہ۔ سر؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ سر آپ ذرا اپنا انٹرو کروائیں سر، آپ نیم، آپ کی کوالیفکیشن، آپ یونیورسٹی میں کس پوسٹ پر ہے سر؟ جی، میرا نام ڈاکٹر واجد محمود ہے اور میرا تعلق احمد پور شرقیہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ چک نمبر 75 شریف والا بنگلہ سے ہے۔ جہاں تک میرے تعلیمی بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے تو میں نے 2004 میں حفظ قرآن کریم مکمل کیا اور 2013 میں درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کیا جو ڈبل ایم اے کے ایکول ہوتا ہے۔ جی، دین میں نے ایم فل اسلامی یونیورسٹی آف لاہور سے کیا ہے، 15 سے 17 کا سیشن ہے۔ اور اس کے بعد پی ایچ ڈی میں نے کراچی یونیورسٹی سے کی ہے، اس کا سیشن 18 سے 21 ہے۔ اور اس وقت میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور علم یافتہ کیمپس کے اندر ایز اے ایسوسیٹ لیکچرر کام کر رہا ہوں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ ٹرانسلیشن اسٹڈیز کی جانب سے میں یہاں اس کیمپس میں کوآرڈینیٹر ہوں۔ اور اسی ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو ترجمہ قرآن کورس عربی برائے فہم قرآن کورس کے نام سے پڑھایا جا رہا ہے وہ الحمدللہ میں بھی پڑھا رہا ہوں یہاں پر، اور میرے ساتھ تقریباً 10 اساتذہ کی ٹیم ہے جو یہاں پر بی ایس تھرڈ میں تمام طلباء کو عربی برائے فہم قرآن کورس پڑھا رہا ہوں۔ جی سر جیسا آپ نے بتایا آپ فہم قرآن اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھاتے ہیں، تو سر اب دیکھا ہم نے یونیورسٹی میں نیو جنریشن ہے آلموسٹ، سر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، سر آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے، آپ کا اس میں کیا عام طور پر معاشرے میں یہ بات واقعی مشہور ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ عربی کو جاننا ضروری ہے اور اسی طریقے سے دیگر علوم میں ان کے اندر مہارت ضروری ہے۔ جب تک آدمی کو ان علوم کے اندر مہارت نہ ہو تب تک آدمی قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود اس سوچ کی تردید کی ہے، چنانچہ سورہ قمر آیت نمبر 17، سورہ قمر آیت نمبر 22، سورہ قمر آیت نمبر 32 اور سورہ قمر آیت نمبر 40، ایک ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کا جاننا ضروری ہے، تو میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ قرآن کریم کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے جس کے اندر واضح نصیحت ہے، جس کے اندر گزشتہ اقوام کا تذکرہ ہے اور ان کے حالات و واقعات کو بیان کر کے نیز انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے ہمیں نصیحت کی گئی ہے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے رہے ان کے اوپر کیا انعامات ہوئے ان کا ذکر ہے، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی ان کا کیا حشر ہوا اس کا ذکر ہے۔ تو ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے جو واضح نصیحت، انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات اور آخرت کے اعمال، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اس طرح کے اصلاحی پہلوؤں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس حصے کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عربی گرامر کا آنا یا دیگر علوم کا سمجھنا وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی مختصر عربی گرامر، اگر آدمی مناسب عربی گرامر سمجھ لے جو ہم اس کورس کے اندر پڑھاتے ہیں، تو اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیات سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنا اور ان سے استفادہ کرنا ہر طالب علم کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کے دوسرے حصے کا تعلق ہے جس کے اندر قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں فقہی مسائل ہیں اور اسی طریقے سے اس میں ایسے نکات بیان کیے گئے ہیں، ایسے اصول اور قوانین بیان کیے گئے ہیں جن کی روشنی میں قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے یا ان کی تفاسیر کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی واقعی ضرورت ہے۔ تو گویا نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو آیات ہیں وہ تو تمام کے تمام عوام اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ خاص علماء کے لیے، اس میں واقعتاً بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے مکمل اور صحیح معنی میں استفادہ کرنے کے لیے۔ سر جیسا آپ نے بتایا کہ آپ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور رحیمیہ خان کیمپس میں فہم قرآن کے کوآرڈینیٹر ٹیچرز آپ نے کام کر رہے ہیں، تو سر
رہتا ہے کہ ایک سیمسٹر کے اندر آپ اسٹوڈنٹ کو آخر کیا پڑھا لیں گے، اور اس مختصر دورانیے کے اندر انہیں کیا واقعی آپ اس قابل بنا سکیں گے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں؟ تو اس سوال کے جواب میں میرا خیال ہے کہ میں اپنی پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو ہمارے کورس کا اس میں انٹروڈکشن بھی ہے، تو اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے اس سوال کے جواب کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر قرآن کریم کا یہ جو مصحف مدنی ہے، جو عام طور پر حرمین شریفین سے آنے والوں کو بطور تحفہ بھی وہاں سے ملتا ہے، یہ مصحف مدنی تو 600 صفحات میں ہر صفحہ کے اوپر تقریباً 15 سطریں ہیں، اور ہر سطر میں تقریباً ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں، اور ہر صفحے کے اوپر گویا کہ تقریباً 130 الفاظ ہوئے۔ اب 130 کو اگر ہم 600 سے ضرب دیں تو گویا پورے قرآن کریم کے اندر 78,000 الفاظ ہیں۔ ان 78,000 الفاظ کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اس کے لیے میں مزید وضاحت کروں کہ یہ جو 78,000 الفاظ ہیں، یہ قرآن کریم کے اندر سارے کے سارے نئے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اصل جو الفاظ ہیں وہ 17,000 ہیں، پھر یہی الفاظ بار بار ریپیٹ ہو کے پورے قرآن کریم کے اندر آئے ہیں۔ دین قرآن کریم کے ان 17,000 الفاظ کو سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہم عربی گرامر کو سمجھ لیں، جو صیغوں کی پہچان ہے اس کو سمجھ لیں، تو قرآن کریم کے صرف 4500 الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ عربی گرامر آدمی سمجھ لے تو ان 4500 الفاظ کو سمجھنے کے بعد آدمی پورے قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے۔ باقی اس سیمسٹر میں ہم کیا پڑھائیں گے، اس سیمسٹر کے اندر یہ ہماری آؤٹ لائن ہے، اس کے اندر کچھ صورتیں قرآن کریم کی مکمل نماز کا ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مصنوع دعائیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں شامل کر کے ہم اس ایک سیمسٹر میں فی الحال تقریباً 232 الفاظ طالب علم کو یاد کرواتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور یہ جو 232 الفاظ جن کا انتخاب کیا گیا ہے، ان 4500 الفاظ میں سے یہ قرآن کریم کا تقریباً ہاف ہے۔ یہ 232 الفاظ قرآن کریم کے اندر تقریباً 40,000 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو گویا جو آدمی ان 20 لیکچرز کو پڑھ لے اور ان کو سمجھ لے اور 232 الفاظ قرآن کریم کے یاد کر لے، تو وہ تقریباً ان 232 الفاظ کو سیکھنے کے بعد اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ قرآن کریم کا تقریباً ہاف یعنی 40,000 الفاظ کا ترجمہ کر سکتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک جامع کورس ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی پڑھانے کے طریقے چل رہے ہیں تو ان سب کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ ٹی بی آئی کے ذریعے سے ہم پڑھاتے ہیں، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، طالب علموں کو ہر ایک لحاظ سے کلاس کے اندر متوجہ رکھا جاتا ہے۔ اشارات کے ذریعے سے ہم پریکٹس کرواتے ہیں صیغوں کی، جس کی وجہ سے طالب علم کے لیے ان الفاظ کو سمجھنا اور یاد کرنا، ذہن نشین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سر اس میں سر ہمارے جو آج کل جیسے سوسائٹی کا ماحول ہے، تو سر اس میں پریکٹیکل لائف پہ کوئی یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں نا جو اس کورس کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس بارے میں اپنے ویوز کا اظہار کریں گے۔ جہاں تک ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ وہ تمام کے تمام مثبت اپنے تاثرات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ کافی اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ ان کی اخلاقی تربیت ہو گئی، اور اسی طریقے سے ان کے عقائد نظریات کی تربیت ہو گئی، ان کی سوچ اور فکر تبدیل ہو گئی، قرآن کریم کو پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا ذوق پیدا ہو گیا، اور یہ جو سمجھتے تھے کہ ہم قرآن کریم کو بالکل نہیں سمجھ سکتے، اس سوچ کی اصلاح ہو گئی۔ اب قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ان کو مزید جذبہ ہے، اور کثرت اسٹوڈنٹس ہیں جو اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں پورے قرآن مجید کا بھی ترجمہ اسی پیٹرن پر پڑھایا جائے۔ تو اس کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے سیمسٹر میں ہم اسٹوڈنٹس کو یہ آفر کریں گے کہ جو اسٹوڈنٹ پورے قرآن مجید کا ترجمہ اسی پیٹرن کے ساتھ پڑھنا چاہے ان کو موقع فراہم کیا جائے۔ سر آپ لاسٹ میں ذرا ہمارا یوتھ موٹیویشن کے لیے اور ہماری ایکسپرٹس کے لیے کہنا چاہیں؟ جی، میں تمام اپنے طالب علموں سے اور ہمارے سامعین اور ناظرین جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے گی، میں انہیں یہی پیغام دوں گا کہ تو میری اپنے تمام عزیز طلباء سے، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر وہ دنیاوی اور اخروی فلاح چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، دنیاوی کامیابی بھی حاصل ہو جائیں، اخروی کامیابی بھی حاصل ہو جائیں، تو اس کے لیے قرآن کریم کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے اور دنیا میں زندگی
का इसके अंदर बयान किया गया है। तो इसको हम समझेंगे तो तभी हम इंशाअल्लाह एक कामयाब इंसान होने की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मैं आप अजीज़ तलबा का बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने इस कोर्स को आप लोगों के सामने इसका इंट्रोडक्शन करवाऊँ और हमारे सामीन तक इसका तारुफ पहुँच सके, ताकि मज़ीद तलबा में कुरान करीम को सीखने समझने का जज्बा पैदा हो। अल्लाह करीम आपको अपने निशान से ज़्यादा थैंक यू सो मच सर, आपने जी। अपनी कीमती जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपका हामी और नसीर